السلام علیکم 7 کلاس۔ آج ہم نعت کے آخری 3 بندوں کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے پہلا بند پڑھتے ہیں۔ یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی۔ صفات کسے کہتے ہیں؟ خوبیوں کو، ٹھیک ہے؟ وہی تو سلطان بحر و بر ہے۔ بحر و بر خشکی اور پانی۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب پچھلے بند میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا آپ کے پاس؟ آپ کی تو بادشاہت تھی، آپ تو حاکم تھے اس وقت، اور تمام جو ممالک تھے وہ قیصر و کسریٰ اور یہ جو ہیں سب آپ کے جو ہے وہ مسلمانوں نے سب جگہ جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آپ چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی آسائش پسند نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات کس کی جس کی۔ اب دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خوبیاں تھیں، آپ کی کیا عظمت تھی، لیکن آپ نے دنیا میں اپنے لیے کوئی آسائش نہ رکھی، اور جبکہ آپ کا مقام کیا تھا؟ وہی تو سلطان بحر و بر ہے، خشکی اور پانی۔ آپ خشکی میں پہ رہنے والی مخلوق اور سمندر میں رہنے والی مخلوق کے بھی نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو آپ جو ہیں وہ تمام دنیا اور کائنات، اور اس میں کائنات میں سمندر بھی شامل ہے اور سمندر میں رہنے والی مخلوق بھی شامل ہے کہ جو آپ کو نبی مانتی ہے، اللہ کو اپنا رب مانتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغمبر سب سے عظیم ہے۔ پھر دوسرا بند اس میں شاعر کہتے ہیں جو اپنا دامن لہو سے بھر لے۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ خون کو۔ مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن تلوار چلانے والا، جو تیغ زن سے لڑے نہتا بغیر ہتھیار کے، ٹھیک ہے؟ جو غالب آ کر بھی صلح کر لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ جو ہیں وہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تو ایک کافر جو ہے وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس نے آ کے آپ سے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ۔ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ ہمارے نبی جو ہیں، آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا، لڑائی میں بھی، جنگ میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ بغیر ہتھیار کے بھی جو ہے وہ اسی بہادری سے میدان جنگ میں کھڑے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، اب یہ اس شعر میں کس طرف اشارہ ہے؟ جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، ٹھیک ہے؟ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا دشمنوں سے انتقام لیا؟ جن لوگوں نے آپ کو ہمیشہ تکلیفیں دی مکہ میں رہتے ہوئے، آپ کو ہر طریقے سے ستایا، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان سے صلح کر لی۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، اسیر دشمن وہ دشمن جو قید کر لیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے۔ معتبر یعنی جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے، جس پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ تو اب دیکھیے کہ مکہ کے کافر آپ کے خلاف تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دعوت اسلام کو رد کرتے تھے، آپ کو کہتے تھے کہ نہیں تم اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو، لیکن آپ کو سچا مانتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے، آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی ذات کی جو خوبیاں تھیں وہ سب پہ روشن تھیں۔ آپ اس وقت کے جو بھی لوگ وہاں تھے جو بظاہر آپ کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کے خلاف تھے اور آپ کے بدترین دشمن تھے، لیکن وہ بھی آپ کی سچائی اور امانت داری کو تسلیم کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک، سچے اور ایماندار انسان ہیں،
اور آپ کو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، تو آپ ان امانتوں کو لوٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے کہ ان کی امانتیں لوٹا دینا۔ کوئی اس طرح کرتا ہے کبھی کہ دشمنوں کی چیز انہیں واپس کی جاتی ہے؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی ان بلندیوں پر تھے کہ جہاں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جو کمال مکمل، جو جسے کہتے ہیں نا کہ مکمل خوبی، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ آپ اسی لیے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ ترین اور کامل ترین انسان بنایا اللہ نے، کہ آپ میں وہ تمام تر خوبیاں موجود تھیں، اور یہ خوبیاں دشمن بھی جانتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک کتنے سچے اور کتنے امانت دار ہیں، کہ آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا اور کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو بچوں امید ہے آپ کو یہ نعت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی تشریح جو میں نے کی ہے اس میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس نعت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ آپ اسے پڑھیں گے۔ اس کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اس کا مرکزی خیال بھی لکھیں گے، اور تشریح آپ لوگوں نے اس کی کر لی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے اور دیکھیے کہ میں نے اس نعت کو کس طرح سے پڑھا ہے، اسی تلفظ کے ساتھ، اسی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کی اردو کی بلند خوانی بھی بہتر ہو، آپ کو پڑھنا بھی آئے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ نعت سمجھ بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔